السلام علیکم کلاس. ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آر فائن. کلاس، جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنے پریویس لیکچرز میں تاریخ کے بارے میں پڑھا، اس میں ہم لوگوں نے مغل سلطنت کے بارے میں جانا. باب اول میں ہم لوگوں نے ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں پڑھا اور نصیر الدین محمد ہمایوں کے بارے میں پڑھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت کا قیام رکھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ باب دوم سٹارٹ کیا تھا پچھلے لیکچر میں. اس میں ہم لوگوں نے مغل سلطنت کا استحکام جانا تھا کہ کون سے ایسے مغل حکمران تھے جنہوں نے سلطنت کو مضبوطی دی. اس میں ہم لوگوں نے جلال الدین محمد اکبر کے بارے میں پڑھا کہ یہ 1542 میں امرکوٹ میں پیدا ہوا تھا. 13 برس میں جب والد کا انتقال ہوا تو آپ کی کلانور کے مقام پر تاج پوشی کی گئی. پھر ہم لوگوں نے اکبر کی فتوحات اور سلطنت کی توسیع کے بارے میں پڑھا. اکبر نے بہت سے علاقے فتح کیے اپنی انتھک محنت اور قابلیت کی بنا پر، جن میں گوالیار، آگرہ، دلی، جونپور، اجمیر، گجرات، بہار، کشمیر وغیرہ کے علاقے تھے. انتظامی اقدامات اور اصلاحات میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس نے ملک کو 15 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر کاروباری سلطنت کی تقسیم مختلف حصوں میں کی گئی تھی، جس میں میر بخشی دیوان، قاضی القضاء، مہر آتش، خانسامہ، داروغہ ڈاک اور صوبیدار کے محکمے شامل تھے. مالیہ کا نظام قائم کیا، زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا: پولاج، پراوتی، جاجار اور بنجر. ستی اور بچپن کی شادیوں کا بھی خاتمہ کیا اور حج پر جانے کے لیے عطیات بھی دیے. پھر ہم نے اکبر کی آخری زندگی کے حالات جانے تھے کہ اس کے 2 بیٹوں کا عالم جوانی میں انتقال ہو گیا تھا اور تیسرے بیٹے جو شہزادہ سلیم جانا جاتا تھا، اس کی بغاوت نے بہت گہرا صدمہ دیا، جس کی بنا پر 1605 میں آپ آگرہ میں انتقال کر گئے. آج ہم لوگ اکبر کی پالیسیوں کے بارے میں جانیں گے کہ آیا اس نے اپنے دور حکومت میں کس طرح کی پالیسیز اختیار کی یا حکمت عملیاں اختیار کی تھی. اکبر کی مذہبی پالیسی کیا تھی؟ اکبر ایک روشن خیال ماحول میں پیدا ہوا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہندو رانیوں اور ان کے رشتہ داروں نے بھی اس پر بہت اثر ڈالا. اکبر خود تو ان پڑھ تھا، لیکن علم سے اسے شغف رکھتا تھا. شغف سے مراد محبت یا لگاؤ. اس لیے وہ اکثر علم کی پیاس بجھانے کے لیے مختلف مذاہب کے علماء کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتا تھا، جس کے باعث وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی حد تک سچائی موجود ہے. اکبر نے کس کی مدد سے نیا مذہب بنایا اور اس کا کیا نام تھا؟ لہٰذا 1582 میں اکبر نے ابو الفضل اور فیضی کی مدد سے ایک نیا مذہب جاری کیا، جس کا نام اکبر نے دین الہی رکھا. دین الہی کے عقائد کیا تھے؟ اس دین میں عیسائیوں، آتش پرستوں یعنی کہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ہندوؤں کے عقائد اور رسومات کو شامل کیا. دین الہی کا بنیادی اصول کیا تھا؟ دین الہی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ خدا ایک ہے اور روئے زمین پر اکبر اس کا نائب ہے. نائب سے مراد جانشین یا مددگار یا نمائندہ. اس دین کے خلاف کس نے آواز اٹھائی؟ حضرت مجدد الف ثانی نے اس دین کے خلاف آواز اٹھائی. آپ کی جدوجہد سے یہ نیا دین ناکام ہوا، کیونکہ اس مذہب کی یا اس دین کی بنیاد جو تھی وہ غیر اسلامی رسومات اور عقائد پر مشتمل تھی. اکبر کی راجپوت پالیسی. اکبر کی راجپوت پالیسی کیا تھی؟ اکبر بڑا زیرک تھا. زیرک سے مراد تیز یا سمجھدار یا بہت ذہین تھا. وہ خوب سمجھتا تھا کہ اس کے تخت کی مضبوطی کا دار و مدار عوام کی وفاداری پر ہے. ان میں ہندوؤں اور راجپوتوں کی اکثریت ہے. اس سے قبل راجپوت مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے. اکبر ان خطرناک دشمنوں کو اپنا حلیف سے مراد مددگار یا دوست یا حمایتی بنانے کا خواہشمند تھا. لہٰذا اس نے راجپوت کے متعلق مصالحت آمیز پالیسی اختیار کی، یعنی کہ ایسی صورت جس میں باہمی صلح صفائی ہو اور بات چیت سے ہی جو ہے وہ مسئلوں کا حل نکالا جا سکے. اس نے کامیاب حکمت عملی سے خطرناک دشمنوں کو وفادار ساتھیوں میں بدل لیا تھا. راجپوتوں سے اتحاد شادی بیاہ کے رشتوں سے مزید استوار یعنی کہ پختہ ہو گیا.
اکبر ان راجپوت راجاؤں کے ساتھ سختی سے نمٹا جنہوں نے اس کا دستے تعاون سے مراد دوستی کا ہاتھ حقارت یعنی کہ نفرت سے جھٹک دیا۔ اکبر نے راجپوتوں کی طرف امن و دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اکبر کو مغل امراء پر شک تھا، اس لیے توازن قائم رکھنے کے لیے اس نے راجپوتوں کو بھی اعتماد میں لیا۔ وہ راجپوتوں کی بے پناہ صلاحیتوں، بہادری، فیاضی اور وفاداری سے متاثر تھا۔ اکبر نے راجپوتوں کے لیے کن کن معاملات میں نرمی کی؟ اکبر نے راجپوتوں سے جزیہ لینا بند کر دیا۔ جزیہ سے مراد وہ ٹیکس جو غیر مذہب والے لوگوں پر لگایا جاتا ہے۔ ہندو جب مقدس مذہبی مقامات کی زیارت کرتے تو ان سے یاترا ٹیکس لیا جاتا تھا، لہٰذا یہ ٹیکس بھی معاف کر دیا گیا۔ ان کی مذہبی آزادی کو یقینی بنایا گیا اور ان کی عبادت گاہ، ثقافتی مرکز اور تعلیمی اداروں کی بھی مالی مدد کی گئی۔ بعض راجپوت امراء کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا، جن میں راجہ بھگوان داس اور راجہ مان سنگھ شامل ہیں۔ اکبر نے راجپوتوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ اکبر نے بذات خود ہندو لباس پہننا اور پیشانی پر تلک لگانا یعنی کہ جو ٹیکا لگانا ہوتا ہے شروع کر دیا۔ کئی ہندو رسومات دربار میں معمول اختیار کر گئے تھے۔ اکبر ہندوؤں کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے۔ اس نے راجپوت ریاستوں میں سفیر بھیجے اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ اکبر کی ان پالیسیوں کا کیا اثر ہوا؟ ان تعلقات کا اثر یہ ہوا کہ مغل سلطنت کو استحکام نصیب ہوا، سلطنت کو وسیع کیا گیا اور بغاوتوں کے امکانات ختم کر دیے گئے۔ امن و دوستی کا ماحول بنا کر ملک کی اقتصادی ترقی پر توجہ مبذول کرائی گئی۔ اکبر کی جنوبی ہند یعنی کہ دکن میں پیش قدمی یعنی کہ آمد اور اس کے اثرات۔ اکبر نے دکن کے کون کون سے علاقے فتح کیے اور کس طرح فتح کیے؟ ہر حکمران کی طرح اکبر کو بھی اپنی سلطنت وسیع کرنے کی خواہش تھی۔ اس نے شمالی ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد جنوب میں دکن کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دکن کی ریاستوں مثلاً خاندیش، احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈہ کو قبول اطاعت کی دعوت دی۔ خاندیش کے حکمرانوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا مگر باقی 3 ریاستوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اکبر نے سب سے پہلے احمد نگر پر چڑھائی کی اور اس پر قبضہ کیا۔ دکن کے حکمرانوں نے کس سے روابط قائم کیے تھے؟ دکن کی ریاست کے حکمرانوں نے ایران سے اپنے سیاسی روابط استوار کر لیے تھے، جس کی بنا پر وہ مغلوں کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتے تھے۔ خار سے مراد کانٹا۔ اکبر نے سیاسی نقطہ نگاہ سے ان ریاستوں کو مغلیہ سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر رکھی تھی۔ اکبر کی سیاسی مہم کا کیا اثر ہوا؟ اس مہم کے اہم اثرات یہ تھے کہ جنوبی ہند کی فتح کے بعد اکبر سارے ہندوستان کا مضبوط ترین بادشاہ بن گیا اور سلطنت مغلیہ ایک مضبوط سلطنت کے طور پر ابھری، جس کے بعد کسی کو بھی مغل سلطنت کے خلاف سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ غیر ملکی قوتیں بھی سمندر سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہیں۔ اکبر کی مہم کا منفی اثر کیا ہوا؟ البتہ ایک منفی اثر یہ ہوا کہ اکبر کے بعد اس کے جانشینوں کے لیے دکن مسلسل عذاب بنا رہا۔ مغل حکمرانوں نے دکن کی فتح پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ مغلیہ سلطنت کی زوال کی کیا وجہ بنی؟ مغل حکمرانوں نے جب دکن کی فتح پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تو جو آنے والے دنوں میں یہ چیز مغلیہ سلطنت کے زوال کا باعث بنی۔ نور الدین محمد جہانگیر۔ تعارف: نور الدین جہانگیر کب پیدا ہوا؟ نور الدین محمد جہانگیر شہنشاہ اکبر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ 1559 میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں راجپوت تھی۔ اس کا اصل نام محمد سلطان سلیم تھا۔ اس نے اپنے باپ کے عہد میں اس کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن بعد میں باپ بیٹے میں صلح ہو گئی تھی۔ 1605 میں اکبر کے مرنے پر سلیم نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔
جہانگیر نے زنجیریں عدل کیوں باندھی؟ جہانگیر نے تخت نشین ہو کر باپ کے مقرر کردہ اہلکاروں کو بحال رکھا اور آگرہ کے شاہ برج سے زنجیریں عدل باندھ دی تاکہ مظلوموں کی داد رسی ہو سکے، یعنی کہ مظلوموں کی بات کو سنا جا سکے اور ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے اور ان کو اس چیز کا صلہ دیا جائے۔ جہانگیر نے کیا خدمات کیں؟ جہانگیر نے سخت سزائیں منسوخ کر دیں اور نشہ آور اشیاء پر پابندی لگا دی۔ اس نے مذہبی رواداری پر عمل کیا اور ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز رکھا۔ جہانگیر کے دور میں بھی دکن میں مغل جارحیت جاری رہی اور کئی اہم کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ جہانگیر کا انتقال کب ہوا اور وہ کہاں دفن ہوا؟ جہانگیر کا انتقال 1627 میں ہوا اور وہ لاہور کے قریب شاہدرہ میں دفن ہوا۔ اس کا دور حکومت کتنا تھا؟ اس نے 22 سال تک حکومت کی۔ جہانگیر کی فنی اور تعلیمی خدمات کیا تھی؟ جہانگیر روشن خیال اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ اسے فارسی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ فنون لطیفہ کا بڑا شوقین تھا۔ اس کے دور میں ہندوستانیوں نے فنون لطیفہ میں کمال حاصل کر رکھا تھا۔ جہانگیر کو خاص طور پر مصوری میں بصیرت حاصل تھی۔ مصوری سے مراد پینٹنگ یا جو تصویریں بنانے کا کام ہوتا ہے۔ وہ فن تعمیر میں بھی بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ اس کی سرپرستی میں علوم و فنون نے بڑی ترقی کی۔ تاریخ، جغرافیہ اور سوانح اس کے دل پسند مضامین تھے۔ سوانح سے مراد تحریری حالات زندگی جس میں لکھے جاتے ہیں، یہ اس کے دل پسند مضامین تھے۔ نباتات اور حیوانات سے اسے خاص لگاؤ تھا۔ شہر آفاق مصور ابو الحسن اور منصور اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ مصوری نے اس کے زیر سایہ اس قدر ترقی کی کہ درباری مصوروں نے تامسراؤ ایک بہت بڑا مصور تھا کی پیش کردہ ایک تصویر کی ہو بہو ایسی نقل تیار کر ڈالی کہ اصل تصویر اور نقل میں کوئی بھی امتیاز نہ کر سکا۔ نظم و نسق کے کیا حالات تھے؟ جہانگیر کے انتظامی نظم و نسق کی خدمات کیا تھی؟ جہانگیر نے اکبر اعظم کا نظم و نسق جاری رکھا، البتہ چند تبدیلیاں ضرور کی۔ مثال کے طور پر سرکاری افسران کو کسی دوسرے مکان اور کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ جہانگیر نے وزراء کی کونسل نہیں رکھی تھی۔ وہ مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اپنے دل کی بات منوانے کا شوقین تھا۔ اس نے ایک مضبوط مرکزی بادشاہت قائم کی اور سلطنت کو دوام یعنی کہ پائیداری یا زیادہ عرصے تک رہنے کے لیے بخشنے کے لیے اس نے اکبر کی طرح رواداری کو فروغ دیا۔ اس طرح ہندوستان کے تمام طبقات کے لیے قابل قبول بن گیا۔ سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر صوبے کو ایک صوبے دار کنٹرول کرتا تھا۔ کلاس آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ جلال الدین محمد اکبر کے بارے میں تھوڑا پڑھا اور نور الدین جہانگیر کے تعارف جانا۔ اکبر کے بارے میں ہم لوگوں نے اکبر کی مذہبی پالیسی جانی کہ وہ علم سے محبت رکھتا تھا، جس میں اس نے دین الہی کا اجرا کیا یا نیا دین بنایا تھا۔ دو اپنے جو درباری تھے، ایک ابو الفضل اور فیضی تھے، ان دونوں کی مدد سے اس نے ایک نیا دین جاری کیا تھا، جس کے عقائد اور بنیادی اصول جو تھے وہ آتش پرستوں، عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ملا کر ایک نیا دین اس نے بنانے کی کوشش کی تھی، جس کی مخالفت حضرت مجدد علیہ الثانی نے کی تھی۔ پھر اس کی راجپوت پالیسی ہم نے دیکھی کہ اس نے دوستانہ تعلقات قائم کیے، ہندوؤں کو مذہبی آزادی تھی اور مذہبی اس کے جو احکامات تھے اس میں اس نے نرمی کی۔ راجپوتوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ہندوؤں کے لباس پہننا شروع کر دیے، ماتھے پہ ٹیکا لگانا شروع کر دیا اور بڑے بڑے عہدوں پر راجپوتوں کو اس نے فائز کیا۔ اس کے مذہب میں جو ہے جتنی بھی ان کے جو ٹیکس وغیرہ تھے وہ معاف کر دیے تھے۔ ان تمام پالیسیوں کے اثرات یہ ہوئے کہ جو مغل سلطنت کو استحکام نصیب ہوا اور بغاوتوں کے امکانات کم ہو گئے تھے۔ اکبر کی جنوبی ہند میں پیش قدمی اور اس کے اثرات میں ہم نے دیکھا کہ دکن کے علاقوں کے جو حکمران تھے ان کو قبول اطاعت کی دعوت دی گئی۔ ان میں سے جن ریاستوں نے اطاعت قبول نہیں کی تھی اس کے خلاف جو ہے وہ اکبر نے جنگ کی تھی، لڑائی کی تھی۔ پھر اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کی جو سیاسی مہم تھی اس کے اثرات کیا تھے۔
بھی اس کی سیاسی مہم اس میں اس کے جو پازیٹیو یا جو مثبت اثرات تھے، اس میں تو یہ تھا کہ اس کی سلطنت کو جو ہے وہ مضبوطی ملی تھی، استحکام ملا تھا اور مزید بہتری آئی تھی اس کی حکومت میں، پائیداری آئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکبر کے بعد جو ہے اس کے جو جانشین آئے تھے، جو اس کے بعد جو بادشاہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ دکن کی فتح کے لیے جو ہے وہ اپنا پیسہ جو تھا وہ پانی کی طرح بہایا تھا، جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اکبر کا جو زوال کا سبب، مغلیہ سلطنت کا جو زوال کا سبب تھا، وہ یہی چیز بنی۔ پھر ہم لوگوں نے تعارف جانا نور الدین محمد جہانگیر کے بارے میں پڑھا کہ وہ 1559 میں پیدا ہوا، 1605 میں اس کی تخت نشینی ہوئی۔ جہانگیر کی خدمات ہم نے جانی اور پھر اس کا دور حکومت جانا کہ وہ 22 سال تک اس نے حکومت کی اور 1627 میں وہ انتقال کر گیا۔ فنی اور تعلیمی خدمات ہم نے جانی کہ فارسی اور ترکی زبان پر اس کو عبور حاصل تھا، فنون لطیفہ کا وہ شوقین تھا۔ اس کے دور میں علوم و فنون کو بہت ترقی حاصل ہوئی، وہ بہترین مصور بھی اسی کے دور میں بنے۔ نظم و نسق میں ہم نے دیکھا کہ اس نے مضبوط مرکزی بادشاہت کو فروغ دیا، بہترین نظم و نسق اس نے پیدا کیا، رواداری کا اصول اس نے اپنایا اور صوبوں کو مختلف جو ہے ملک کو جو ہے وہ صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے کا ایک صوبیدار مقرر کیا۔ کلاس ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی کتاب پر اہم نکات کو انڈر لائن کرنا ہے اور جتنے بھی نئے الفاظ کے جو معنی بتائے گئے ہیں ان کو انڈر لائن کر کے ان کے معنی لکھنے ہیں، اور ان ساری چیزوں کی جو انڈر لائن آپ کے جو اہم نکات انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے وہ اور جو آپ نے معنی لکھے ہوں گے ان کی پکچر آپ لوگوں نے مجھے بنا کر سینڈ کر دینی اور آپ نے اس کو پینسل کے ساتھ رائٹ کرنا ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔